الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اب اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم کے نفع اور نقصان کی ملکیت کی نفی فرمائی، تو گویا آیت سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس دوسری آیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے بے شمار تشریعی اختیارات استعمال بھی فرمائے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو تشریعی اختیارات حاصل ہیں، جیسا کہ آیت کریمہ میں سجدہ تعظیمی کا جواز اور ثبوت موجود ہے کہ حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، تو یہ سجدہ تعظیمی اب قرآن سے اس کا جواز معلوم ہو رہا ہے اور کہیں بھی اس کی ممانعت موجود نہیں، لیکن اس کے برعکس حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے سجدہ تعظیمی کو حرام کر دیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں وارث کے لیے وصیت کو بیان کیا گیا، لیکن اس کے برعکس حضور علیہ السلام نے فرمایا لا وصیت للوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ نماز میں تمہیں جو آسان لگے تم اسی کی تلاوت کر لیا کرو، لیکن اس کے برعکس حضور علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتح کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں مطلق اجازت دی گئی کہ جہاں سے آسان لگے اسی کی قرات کر لو، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ نہیں، سورہ فاتح نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ایسی چیزیں کہ جو اسلام میں حرام تھیں، حضور نے بعض لوگوں کے لیے وہ حلال کر دی، اور بعض چیزیں جو اسلام میں حلال تھیں حضور نے بعض لوگوں کے لیے ان کو حرام کر دیا۔ جیسا کہ اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 نمازیں معاف فرما دی اور فرمایا کہ تو فجر اور عصر پڑھ لے، تیرے لیے یہی کافی ہے۔ اسی طرح بنو ثقیف کا وفد بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور انہوں نے زکوٰۃ کی رخصت مانگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے نماز کی فرضیت کو ساقط کیا جاتا ہے، حالانکہ ہر صاحب استطاعت پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ اسی طرح نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے خدمت پر خوش ہوتے ہوئے فرمایا کہ ربیعہ کیا مانگتا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، جنت میں آپ کی خدمت کی سعادت مانگتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تجھے جنت مل گئی، مزید کیا مانگتے ہو مانگو۔ اب اس حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی کو جنت عطا فرمائی۔ اسی طرح ریشم پہنا ہر مسلمان مرد پر حرام ہے، لیکن اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس، حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن کو ریشم پہننے کی رخصت عطا فرمائی۔ اسی طرح متعدد احادیث مبارکہ میں وہ چیزیں کو اسلام میں حرام کر دی گئیں، حضور نے وہ بعض چیزیں بعض لوگوں کے لیے حلال فرما دی، اور وہ چیزیں کہ جو اسلام میں حلال کی گئیں حضور نے بعض لوگوں کے لیے حرام فرما دی، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو بے شمار تشریعی اختیارات عطا فرمائے ہیں، لیکن اس کے برعکس پہلی آیت میں حضور علیہ السلام نے خود اقرار فرمایا قل، اے حبیب آپ فرمائیں کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، یعنی مجھے کسی چیز کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ آیت
اور دیگر آیات اور احادیث کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق کس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، جس آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اختیارات کی نفی فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالذات یعنی ذاتی حیثیت میں کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اور جن آیات میں یا احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات ثابت اور معلوم ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے اور اللہ کی دی ہوئی قوت و طاقت سے مجھے تشریعی اختیارات حاصل ہیں، لہذا کسی حلال کو کسی کے لیے حرام کر دوں اور کسی حرام کو کسی کے لیے حلال کر دوں، اللہ رب العزت نے یہ اختیارات مجھے عطا فرمائے ہیں۔ تو جن آیات میں اختیارات کی نفی ہے، اس سے مراد بالذات اختیارات کی نفی مراد ہے، اور جس حدیث میں اختیارات کا ثبوت ہے، اس سے مراد اللہ کی عطا اور اللہ کے اذن سے جو حضور کو اختیارات حاصل ہوئے وہ مراد ہیں۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو آیات اور احادیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔